جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر. میرا سوال ہے کہ جیسے 15 صاحبان کی رات کو ہر مسلک میں اس پہ اختلاف ہے کہ رات کی عبادت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور روزے کو لے کے بھی 15 صاحبان کے روزے کو بھی لے کے سبھی میں اختلاف ہے. تو ہمارا کہنا ہے اگر یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، لیکن امت تو اس میں اس رات کو عبادت کر رہا تو اس کا تو اجر ملے گا، اس کا تو نیکی ملے گا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ حرج دیکھیں یہ کیسا ہے ہے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں ہے. حرج یہ ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت نہیں ہے، اور بغیر اجازت کے، بغیر مہر کے، رسول اللہ کی اجازت اور رسول اللہ کے مہر کے بغیر نوٹ چلا رہے ہیں. یہ حرج ہے، بہت بڑا حرج ہے. اور عبادتیں جو ہیں نا اتنی ساری ہیں میرے بھائی. ابھی اس سے پچھلی اسٹریم میں شیخ کفایت نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ مطلب پورے مہینے میں کثرت سے آپ روزہ رکھیے، کثرت سے روزہ رکھنا ہے. ہر دن جو ہے تہجد کی نماز ہے، کتنی ساری نوافل ہیں، کتنے سارے مستحبات ہیں، کتنے سارے سنن ہیں. تو میں نے بھی ایک اسٹریم میں یہ بات کہی ہے کہ سنتیں اتنی زیادہ ہیں، نوافل اتنے زیادہ ہیں جن کی اجازت دی گئی ہے، جن کی فضیلت بتائی گئی ہے، جن کے احکام بتائے گئے ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن پھر ہم نیا اپنے طرف سے کیوں ایڈ لا کے کر رہے ہیں؟ تو حرج بہت بڑا یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے نہ دی ہو، وہ عبادت کرنا گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے شریعت اور اپنی طرف سے ایک قانون بنا رہے ہیں. یعنی قانون ساز اللہ ہے، گورنمنٹ اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، شریعت اللہ کی ہے، اور اللہ کی شریعت اس کی قانون سازی کے مقابلے میں اپنا قانون لے کے آ رہے ہیں. بہت بڑا حرج ہے. رہ گیا روزے کا مسئلہ. روزہ آپ ماہ شعبان میں کثرت سے رکھیے، جتنا رکھ پا رہے ہیں اتنا رکھیے. بس اس بات کا دھیان ہے کہ بدن کمزور نہ اتنا ہو جائے کہ ماہ رمضان کے روزے میں کوئی ڈیفیکلٹی آئے. تو آپ کثرت سے روزے رکھیے، لیکن خاص طور پہ 15 شعبان کا روزہ رکھوں گا. کیوں رکھیں گے؟ خاص طور پر 15 شعبان کا روزہ کیوں رکھیں گے بھائی؟ روزے کی اللہ کے رسول نے، اچھا جو اللہ کے رسول نے اجازت دیا وہ نہیں کر رہے ہیں. ماہ شعبان میں اللہ کے رسول کثرت سے روزہ، روایتوں میں آتا ہے بل یصوم کل، یعنی یہاں تک کہ اتنا رکھتے تھے کہ اس کے لیے یہ تعبیر استعمال کی گئی کہ بلکہ پورا ہی رکھ لیتے تھے. مطلب پورا ہی رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ پورا ہی رکھ لیتے تھے، یعنی کثرت سے رکھتے تھے. تو کثرت سے رکھتے تھے، کثرت سے رکھیے، مگر 15 شعبان کی کیوں ضد ہے بھائی؟ کیوں ضد ہے یہ؟ لیکن سر ایک چیز اور، جیسے کہ ایک جی گناہگار بندہ ہے، وہ کبھی مسجد جاتا نہیں ہے، لیکن 15 صاحبان کی رات کو ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے. تو یہ تو اس کا اجر تو اللہ دیں گے نا، بھلے ہی یہ صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو. چلیے اب چلیے ماحول بنا ہوا ہے عرس کا. عرس کا بڑا بڑھیا ماحول بنا ہوا ہے، چراغاں ہیں، کمکمے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا نعرہ بنا ہوا ہے تاکہ لوگ جاگ رہے ہیں. تو چلو اسی عرس والے ماحول میں 2-4 رکعت نماز پڑھ لوں گا، قرآن پڑھ لوں گا، دعا مانگ لوں گا. تو کیا ہے، دعا مانگ لینا ہے، قرآن پڑھ لینا ہے، تلاوت کرنا جی تنویر بھائی، عرس کے تعلق سے جو کہہ رہے ہیں تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا پھر تو. نہیں سر، عرس میں تو سر بدعت ہوتا ہے نا، مگر یہ 15 صاحبان کی رات میں تو صرف اللہ کی عبادت ہوگی، نفل ہوگی، قرآن پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. بدعت کہتے کس کو ہیں؟ بدعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ کا، یعنی کوئی زنا کرے تو وہ بدعت ہے، کوئی چوری کرے تو وہ بدعت ہے، کوئی غیر اللہ کا سجدہ کرے تو وہ بدعت. بدعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو رسول اللہ نے نہ کہا ہو، نہ کیا ہو، اجازت نہ دی ہو، وہ کرنا بدعت ہے. جیسے نماز پڑھنا، 2 رکعت ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر اللہ کے رسول کی اجازت نہیں ہے، وہ بدعت ہے. ہم جو ہے کوئی تسبیح اپنی طرف سے کر رہے تھے، جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا جو ہے مسجد میں لوگ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ اتنی بار سبحان اللہ کہو، اتنی بار لا الہ الا اللہ کہو. جب عبداللہ بن مسعود نے ان کو کہا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے ہوئے ابھی زمانہ نہیں گزرا، تھوڑا سا اور تم لوگ ایسا کر رہے تھے، ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یہی بات ان لوگوں نے کہی تھی کہ بھائی یہ بتائیے آپ کہ ہم لوگ کچھ غلط بول رہے ہیں کیا؟ یہ اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی بڑائی
بیان کر رہے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ تو انہوں نے پھر یہی بات کہی تھی کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اللہ کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. تو میرے بھائی چیز کا اچھا ہونے پہ مت جائیے. نماز پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے، اچھی بات کی وجہ سے ایسا نہیں ہو جائے گا کہ وہ جائز ہو جائے. اچھا ایک چیز اور ہے، یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ ہم اچھا ہی تو کر رہے ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب تو نہیں دے گا، ثواب تو دے گا. تو اسی طرح کا ایک واقعہ شیخ شعبان نے تو بتایا ہی. ایک اور دیکھیں، مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت ہے کہ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے رأى رجلا یکرر الرکوع بعد طلوع الفجر، کہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد ایک شخص تھا جو نمازیں پڑھتے جا رہا. تو انہوں نے اس کو روکا اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، منع کیا. تو اس نے کہا کہ یا ابا محمد ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کہ کیا ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ تعالیٰ مجھے صلاۃ پہ، نماز پہ عذاب دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پہ عذاب دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ لا، نہیں، ولیکن یعذبک علی خلاف السنہ، کہا کہ تمہیں نماز پہ عذاب نہیں دے گا لیکن سنت کی مخالفت پہ عذاب دے گا. تو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک ایسا طریقہ جو آپ اپنا رہے ہو، ایجاد کر رہے ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو آپ کوئی چیز اپنا رہے ہو تو اس پہ ثواب کی امید تو دور کی بات ہے، ارے گناہ سے بچ جاؤ، یہی بہت بڑی بات ہے. یعنی اس پہ ثواب کی امید نہیں، گناہ کی امید کی جا سکتی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، ایسے لوگ گناہ کے مرتکب ہوں گے چاہے وہ کتنا اچھا پڑھیں. جیسے ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، اگر کوئی 1 رکعت بڑھا دے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اچھا کام کیا. یا ظہر کی نماز 2 بار پڑھے، ریپیٹ کرے کہ چلو ہم 5 وقت کی نماز ہم اس کو 10 وقت کی بنا لیتے ہیں، تو سوچے چلو 10 وقت کی بنا لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ارے بھائی 5 وقت کی نماز ہے، 10 وقت کی بنانے پہ آپ کو عذاب ملے گا، حالانکہ پہلے 50 وقت کی تھی، پہلے 50 وقت تھی، کم کرتے کرتے کبھی 10 وقت کی بھی کی گئی، لیکن اور بھی کم کرا کے 5 وقت کرائی گئی. لیکن اگر کوئی سوچے کہ نہیں لاؤ اس کو ہم 10 وقت کی کر دیتے ہیں، 10 ٹائم پڑھیں گے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو ثواب دے گا؟ ثواب نہیں، عذاب کا موجود ہوگا. اور شیخ شعبان نے جو حدیث پیش کی ہے اس کے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے بتا دوں. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب ان کو جب ٹوکا گیا ان لوگوں کو نا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، نہیں اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ہم تو صرف خیر کا ارادہ کر رہے ہیں، یعنی کوئی خرافات تو نہیں کر رہے ہیں، یعنی گانا بجانا نہیں ہو رہا ہے، گالی گلوچ نہیں ہو رہا، یہ ذکر و اذکاری تو ہو رہا ہے، یعنی نیک کام ہی تو ہو رہا ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو جیسے آپ سوال کر رہے ہیں، ٹھیک وہی سوال ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو بعد میں خوارج بنے تھے، ان لوگوں نے بھی وہی سوال کیا تھا کہ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو انہوں کا جواب کیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا ہی پیارا جواب تھا. انہوں نے کہا کہ کم من مرید الخیر لا یصیبہ، کہ کتنے لوگ ہیں جو خیر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اس کو پاتے نہیں. اور پھر ایک اور بات کہی اور کہا کہ انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد او مفتتح باب ضلالۃ. کہا اب 2 ہی بات بچتی ہے، یا تو تم لوگ ایک ایسا طریقہ پا گئے ہو جو نبی کے طریقے سے بھی بہتر تھا، یعنی اس طرح سے ذکر و اذکار ہمارے نبی نے نہیں کیا، تو اگر تم اس کو اچھا سمجھ رہے ہو کہ نیکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وہ طریقہ مل گیا جو ہمارے نبی کے پاس بھی نہیں تھا. یا دوسری بات پھر یہ ہو سکتی ہے کہ تم لوگ ضلالت، مفتتح باب ضلالت، تم لوگ مفتتح باب ضلالت، تم لوگ مفتتح باب ضلالت، ضلالت کے دروازہ کھل رہے ہو تم لوگ. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ تم لوگ جو ہے نبی کے طریقے سے بہتر طریقہ اپنا گئے ہو، یا مفتتح باب ضلالت، یا ضلالت کا دروازہ تم لوگ کھول رہے ہو، گمراہی کھول رہے ہو. تو یہ جو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کا جو جواب تھا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا، اس جواب کو دیکھتے ہوئے ہم یہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نیکی کے نام پر یا کتنا بھی اچھا کام جو آپ سمجھیں، اگر ہمارے نبی نے نہیں بتایا ہے اور آپ خاص وقت میں جا کے اس کو کرتے ہیں تو شریعت کی ٹرم میں اسے بدعت کہا جاتا ہے. اور یہ بدعت کے بارے میں ہر جمعہ میں کہا جاتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت
یہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اس لیے یہ سمجھ کے کہ چلو اچھا ہے ہم کچھ بھی بنا لیں، تو یہ شریعت سازی والا ذہن رکھنا یہ بہت ہی خطرناک ہے. ہمیں اتباع کرنی ہے، ہمیں ابتدا نہیں کرنی ہے. ابتدا یعنی بدعت نہیں بنانا ہے. ہم مبتدع نہیں، ہم متبع ہیں. تو ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے کہ ہمارے نبی نے کیسے کیا سکھایا وہ کرنا ہے، جو نہیں سکھایا وہ ہم کو نہیں کرنا ہے. جی ایک اور سوال حضرت. اچھا تنویر بھائی، اچھا بولیے، بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. جیسے کہ 15 صاحبان کے دن ہمارے گھر پہ یا محلے پہ وہ حلوہ وغیرہ بنتے، ہم اسے دین جی سمجھ کے نہیں بناتے، بس ایک ہر جگہ بنتے، بچے کا شوق رہتا ہے وہ بناتے کھاتے، اس میں بھی کیا کچھ حرج ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ، دیکھو آپ کو حلوہ بنانا ہے، مٹھائی بنانا ہے، کسی بھی دن بنائیے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جب 15 شعبان کی فضیلت لوگوں میں مانی ہوئی ہے اور اسی رات کو کوئی حلوہ بنا رہا ہے تو یہ ایک دین کا معاملہ ہے. آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں دین کا معاملہ ہے. اگر آپ دنیائی معاملہ ہے تو سال میں کبھی بھی بنائیے، پورے مہینے میں کبھی بنائیے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں بچوں کو کھانے سے ہم نہیں روک رہے ہیں کہ کھانا ہے کسی کو تو کسی بھی دن بنائیے. لیکن بدعت کب ہوتی ہے؟ جب وہ ایک اس کا دن طے ہو جائے. ہاں کوئی ایک چیز کا دن طے ہو جو قرآن و سنت میں طے نہیں ہے، اس کا وقت طے ہو جائے، اس کی مقدار، نمبر، یہ ساری کئی چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہے. اچھا آپ نے جو پچھلا سوال جو بتایا پوچھا تو کیا آپ کو وہ جواب سمجھ میں آ رہا ہے جی ہاں جو سمجھ شیخ میں. نے بتائے؟ ہاں اچھا میں آپ کو ایک جی اور جی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دیکھیے یہ چیز جیسے شیخ نے بتایا کہ اس کی ساری حدیثیں ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. اور جی اگر کوئی چیز، دیکھو ہمارا دین جو ہے محفوظ دین ہے، یہ وہ دین ہے جس جی کی حفاظت خود اللہ نے کیا ہے. تو کوئی چیز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دین میں سے مس ہو جائے، غائب ہو جائے، چھوٹ جائے. ہاں ایسا ہو جی ہی نہیں سکتا. اب جب ثابت ہو گیا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اب آپ کا بنیادی سوال یہ تھا کہ ایک ماحول کے اندر آپ کو ایک فائدہ دکھ رہا ہے. کیا فائدہ دکھ رہا ہے؟ کہ بعض لوگ جو بے دین ہوتے ہیں وہ اس ماحول کے اندر تھوڑا کم سے کم دین کے قریب آتے ہیں، ہے نا؟ جی ایک فائدہ جی دکھ رہا تھا. تو مجھے آپ یہ جی بتاؤ کہ شراب اور جوئے میں بھی کچھ فائدہ ہے. پتہ ہے آپ کو؟ شراب میں بھی کچھ فائدہ ہے، جوئے میں بھی کچھ فائدہ ہے. جی پتہ ہے آپ کو؟ جی جی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کی آیت شراب ہے میں نا، جتنے سورہ فائدہ. بقرہ کی آیت نمبر 219 کہ وہ آپ سے جی شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو اس میں بہت بڑا نقصان ہے اور کچھ فائدہ ہے، لیکن کچھ نقصان فائدہ. فائدے سے زیادہ ہے. تو جب شراب اور جوئے میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو بدعت میں کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ بدعت کرنے سے بھی کچھ فائدہ کبھی ہو سکتا ہے لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. آپ جی جیسا بول رہے ہیں نا کہ کوئی ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو، جیسے مان لو مثال کے طور پہ میلاد منا رہے ہیں، بعض لوگ میلاد منا رہے ہیں، اب کہتے ہیں نبی کی یاد دل میں آ جاتی ہے، لیکن یہ میلاد منانا نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے. اب کوئی جیسا آپ نے کہا نا ماحول میں اس کو لگ رہا ہے کہ نبی کی یاد دل میں آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو، کیونکہ شراب میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، جوئے میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، تو بدعت میں بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب قرآن و سنت میں منع کیا گیا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ علم والا ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کلو بدعت ضلالہ، ساری بدعتیں گمراہی ہے، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں لائی، دین کو بدل دیا. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، یعنی حوض کوثر سے جو بدعت کرنے والوں کو بھگا دیا جائے گا. یعنی کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں بدعت کی وجہ سے، بدعت کرنے کی وجہ سے کسی شخص کو جام کوثر پینے نہ نصیب ہو. تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان کی بات ہے نا. اسی وجہ سے دلالہ ہر خطبے میں کہا کرتے تھے نا کلو بدعت دلالہ. تو یہ بنیادی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ہم سب یہ بات سمجھیں کہ دین کے اندر جو ہے وہی چیز کافی ہے ہمارے لیے. ہاں سر ایک سوال لاسٹ. ہاں اب بولیے. آپ بتائیے، اگر ہمارے پاس ایک ایسا کنڈیشن آتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسا شخص ہے جو سارا سال دارو میں، نشہ میں، جوا میں پڑا رہتا ہے، لیکن 15 صاحبان کی رات کو وہ ایسا ارادہ کر رہا ہے کہ ہم مسجد جائیں گے، آج توبہ کر لیں گے، کل سے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے. اب ہم اسے کیسے روک دیں کہ آج تم توبہ مت کرو، آج جاؤ گے تو آج اس کو 15 گناہگار شعبان اور تک ہو کیوں روکنے بولنا ہے کہ 15 شعبان کو وہ کرے گا؟ ہم اسے کہیں گے ابھی کرو توبہ. کیونکہ اگر شراب پی رہا وہ ہے، جوا ایک کر رہا ہے تو ماحول اسے کہیں بنا گے، ہوا کیونکہ ہے. 15 شعبان تک زندہ رہے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. 15 شعبان تک بھی زندہ رہے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کو ابھی کہیے توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. اور باقی یہ بات ہے کہ کوئی کہے میں رمضان میں توبہ کروں گا، یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ آگے کرنے والی بات ہے. زندگی گناہوں میں نکل جائے، پھر رمضان آئے گی، اگلے رمضان، یہ چلتا رہتا ہے. تو صحیح بات کیا ہے کہ آپ اس کے اندر ایک بنیادی اصول یہ دیکھو، 15 شعبان ثابت ہے نہیں ثابت ہے. اگر نہیں ثابت ہے ایک تو اور پھر چاہے چیز ہے، کتنی بھی
زید بھائی ایک جی اور چیز ہے، دیکھو توبہ کرنا نا یہ بھی ایک طرح کی دعا ہے، ایک طرح کی دعا ہے یہ. تو دعا کے لیے نا بہترین اوقات بتائے گئے ہیں کہ کیسے کون سے اوقات منتخب کرنا چاہیے. یہ جو بدعتوں کا وقت ہے ایسے ٹائم پہ کسی کو ترغیب دینا چاہیے کہ جا کے توبہ کرو، اس کو تو روکنا چاہیے بھائی وہاں نہیں، تم گھر پہ بیٹھ کے توبہ کرو. یہ کون سا طریقہ کہ مسجد میں جا کے توبہ کرے گا تب توبہ قبول ہوگی، گھر میں توبہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگی. تو بھائی اگر کوئی گناہ کا کام کیا، حضرت اور وہ ایک منٹ سنیے، ایک بات اور، اس کو سب سے پہلے تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ تم نے آخر ذکر کیسے کیا کہ شراب کے لیے توبہ کرنے جا رہا ہوں. یہ چیزیں تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے کہیں پہ. آدمی کو توبہ کرنا اور توبہ اللہ تعالیٰ جب قبول کرتا ہے تو اس کو تاکید کرنا چاہیے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو. نماز روزہ رکھے گا تو خود وہ جو ہے گناہوں سے جو ہے باز رہے گا. باقی یہ کہ کیا مطلب 15 شعبان یعنی سارے شرابیوں کو بلا کے توبہ کرائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کو سمجھائیں کہ بھائی توبہ کرنا گھر میں بھی توبہ کر سکتا ہے. یہ طریقہ اور مسجد میں بیٹھ کے 15 شعبان کو توبہ کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے. بھائی رمضان اگر اس کو توبہ کرنا مان لو تو صرف 15 شعبان نہیں ہے، اور کوئی زندگی میں اور کوئی دن نہیں اس کے پاس. جیسے اس کو پتا چلا کہ غلط کام اسی وقت توبہ کرنا چاہیے. کیا مسجد میں اس کے قدم جائیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ مسجد تک پہنچ جائے؟ تو دنیا بھر کی برائیاں ہیں یہ ٹرین کرنے میں کہ نہیں چلو مسجد میں جا کے توبہ کرتے ہیں. ارے جاتے راستے مر گئے تو توبہ کی خیال آیا نا تو جگہ پہ توبہ کرنا چاہیے، گھر پہ توبہ کرے یا کوئی بہترین وقت ہے اس میں بھی توبہ کرے. یعنی جب جیسے رات کی تنہائی میں آدمی، وہ حدیث ہے نا کہ جو اللہ کے خوف سے جس کے آنکھ سے آنسو بہ پڑے، تو جو لوگ تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ بندہ اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے تنہائی میں. یہ مسجد میں گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں سب جا کے، اور جو ہے مزے کر رہے ہیں اور جو ہے پکنک منا رہے ہیں، اس کو جو ہے عبادت کا نام دے رہے ہیں، اس بیچ میں جا کے توبہ کرے گا؟ ہاں، یہ توبہ کرنے کی جگہ ہے، یہ ماحول ہے توبہ کرنے کا جہاں نہ توحید کی رونق ہے، نہ اتباع سنت کی رونق ہے، جہاں بدعات و خرافات جاری ہے، وہاں پہ آدمی توبہ کرے گا. اور یہ ایک پہلی شراب کے ساتھ ساتھ ایک اور نئی بدعت لے کے آ رہا وہ، یعنی وہ اپنی مائنس نہیں ہو رہی ہے اس کی غلطیاں، اور پلس ہو رہی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی توبہ کرنا ہے تو آدمی فوراً جو ہے توبہ کرے. اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اگلا لمحہ اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. اچھا حضرت، ہمارے دین میں بدعت حسنہ یہ کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ ہم نے کبھی شروع ہی سنا ہے؟ سے نا بھائی صاحب سوال کر رہے ہیں، شروع بدعت ہی سے یہ اسی سے کنیکٹ ہے بھائی صاحب کا سارا بدعت سوال. حسنہ آدمی اس میں کچھ جوڑ ہم نے سکتے؟ کسی اسٹریم میں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے بدعت حسنہ پہ، یا اگر نہیں بات کی ہے تو شاید ہم کوئی اسٹریم رکھیں گے بدعت حسنہ پہ. بہت تفصیل سے ہم لوگ کیے ہوئے ہیں اس پہ گفتگو. بدعت حسنہ پہ بہت تفصیل سے ہو چکی ہے بات. ہماری دیکھیے بہت ہماری اسٹریم جا کے دیکھیے، اس میں بدعت حسنہ پہ کوئی اسٹریم ہوگی. شارٹ میں اگر کہیں کلو بدعت ضلالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا دو ٹائپ کی بدعت ہوتی ہے، اچھی اور بری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے. اور اس کی جو دلیل دی جاتی ہے نا عام طور پہ، اس کا جواب ہم لوگوں نے اسٹریمز میں دیا ہے. اور حقیقت میں کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی. ہاں بدعت ہے تو برائی ہے. اچھا یہاں پہ صرف اتنی بات میں ایک منٹ میں پہلے بھی کہہ چکا بھائی صاحب، آپ جا کے پرانی اسٹریم سنیے، ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ. اتنا ایک نقطہ دہراتا ہوں کہ جو بدعت حسنہ کہتے ہیں نا اچھی چیز، تو کوئی چیز اچھی ہے، کوئی چیز اچھی ہے یہ آپ کو کیسے پتا؟ ہمارا سوال کمپلیٹ ہو گیا. ہاں جیسے بدعت حسنہ کہتے ہیں نا اچھی چیز، تو اچھی چیز کا فیصلہ مطلب آپ کو کیسے پتا چلے اچھا؟ کیونکہ دین کے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کا مطلب ہوتا نہیں کہ ہماری نظر میں کیا اچھا برا ہے. دین کے بارے میں اچھا مطلب جو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا ہے اس کو کہتے ہیں اچھا. وہ اچھا ہے، یعنی دین جو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے. آپ کو اچھا لگنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو بھی اچھا لگ رہا ہے. تو اگر کوئی انسان فیصلہ کرے گا کہ اچھا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اللہ کو بھی اچھا لگے گا؟ یعنی ہمارے دماغ میں کوئی بات آتی ہے کہ اچھا ہے تو یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ اللہ کو بھی اچھا لگے، اللہ کے رسول کو اچھا لگے. کسی اسٹریم میں زید بھائی نے واقعہ پیش کیا تھا کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ذات انوات ایک درخت تھا جہاں مشرکین لوگ طواف کرتے تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا درخت بنا لے. انہوں نے جو کچھ کہا یہ اچھا سمجھ کے کہا نا، برا سمجھ کے تو نہیں کہا. ان کے ذہن میں بات آئی کہ ایسے ہمارے لیے ہو تو اچھا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہیں جانا بلکہ ڈانٹا. تم نے تو وہ بات کہی تھی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ ہمارے لیے ایک بچڑا بنا دو، ہم ان کی عبادت کریں گے. تو آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو صحابی ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہے ہیں اور کسی چیز کو دین کے بارے میں اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ اچھا نہیں ہے. اسی طرح سے تابعین کی مثال ابھی آپ کے سامنے آئی، دور تابعین کی مثال ابھی آپ کے سامنے آئی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس مسجد میں وہ نماز پڑھے تھے اس مسجد میں
کچھ لوگوں نے اچھا سمجھ کے کچھ کیا لیکن صحابہ نے اسے اچھا نہیں سمجھا. تو میرے بھائی یہ جو ذہن میں ہے نا کہ بدعت حسنہ, تو یہ پوائنٹ سمجھیے کہ اچھا ہونے کا مطلب دین میں جو اللہ کو اچھا لگے, رسول کو اچھا لگے. لیکن آپ نے اگر فیصلہ کیا کہ اچھا ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ چیز اللہ اس کے رسول کو بھی اچھی لگے گی, بلکہ اللہ اس کے رسول کو تو جو ہے وہ چیز پسند ہی نہیں کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی چیز لانا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے امام ابن بطہ نے نقل کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وَإِنْ رَآهُ النَّاسُ حَسَنًا, کہ ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ لوگ اسے اچھا ہی سمجھیں. کتنی پیاری بات ہے, میری بات نہیں ہے, یہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. اور امام ابن بطہ نے صحیح سند سے نقل کیا اس کو, امام بحقی رحمہ اللہ نے بھی مدخل میں صحیح سند سے نقل کیا اس کو, اور بھی کئی کتب حدیث میں صحیح سندوں سے یہ منقول ہے قول کہ کل بدعت ضلالہ وان رآہ الناس حسنا, کہ ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ لوگ اس کو حسنا سمجھے. تو جب صحابی رسول کا یہ اعلان موجود ہے تو آج ہماری اور آپ کی کیسے جرات ہونی چاہیے کہ ہم کہیں نہیں بدعت حسنا ہے وہ چل سکتی ہے. صحابہ کے دور میں نہ چلی نہ صحابہ نے چلنے دیا, اس لیے آج کے دور میں بھی بدعت حسنا نہیں چل سکتی ہے, نہ اس کو چلنے دینا چاہیے. شیخ میرے ایک ذہن میں بات ایک آئی, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے ایسے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو گناہ کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں, بعض بے نمازی, جیسے انہوں نے مثال دی شرابی کی, ان لوگوں کے مائنڈ میں کہیں یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کچھ ایسے شارٹ کٹ کے دن ہوتے ہیں جہاں ہم سال بھر گناہ کے کام کریں گے اور 15 شعبان کو چلے آئیں گے اور فلاں رات میں چلے آئیں گے. ایسے بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو کہیں یہ بدعت جو ہوتی ہے نا, بہت ساری بدعت میں بڑا چڑھا کے انعاموں کا ذکر ہوتا ہے, بڑا چڑھا کے بہت سارے, تو کہیں یہ لوگوں کی غفلت کی وجہ بھی بنتی ہے. یہ بدعت کے اندر جو بڑا چڑھا کے انعامات کا ذکر ہوتا ہے, تو کہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ لوگوں کے اندر غفلت پیدا ہونے کی وجہوں میں سے وجہ یہی ہے. اگر صحیح دین کا تصور ہو کہ کس طرح سے پکڑ ہوگی, گرفت ہوگی, تو انہیں ڈر بھی لگتا ہے. ابھی میں نے جو قول پیش کیا تھا امام ابو بکر ابن العربی کا, اس میں تو یہ بھی ہے, یعنی بعض روایتوں میں لوگوں نے یہ بھی کر لیا ہے کہ 15 شعبان میں کسی کی موت کا جو فیصلہ ہے نا, تو 15 شعبان میں عبادت کرے گا تو فیصلہ ٹل جائے گا, یعنی ڈیٹ آگے بڑھ جائے گی. یعنی جو ڈیٹ ہے طے ہے کسی کے مرنے کی, وہ آگے بڑھا سکتا ہے 15 شعبان میں عبادت کر کے. ایسی ایسی جھوٹی باتیں لوگوں نے جو ہے پھیلا رکھی ہے 15 شعبان کے تعلق سے. چلیے